بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک۔ اور آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی اہم دن ہے۔ ایک تو جمعہ کی ویسے ہی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسلامی مہینے کے حساب سے آج 27 رجب ہے۔ 27 رجب کو واقعہ معراج کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اور واقعہ معراج ایک ایسا خوبصورت اور حسین واقعہ کہ جس کو جب بھی ہم سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں واقعہ معراج اور سدرۃ المنتہا کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ایک بہت خاص اہم مہمان بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک اسلامک اسکالر جناب علامہ سعید رضا صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو جمعہ کی مبارک، اور معراج شریف بھی آپ کو بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور پورے سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی جمعہ بھی مبارک ہو، اور 27 رجب کا خصوصی دن کہ جس کو عید کا دن کہا گیا ہے مبارک ہو۔ جو کل رات گزری ہے مسلمانوں کے لیے، جو نعمتوں اور برکتوں والی رات تھی، دعاؤں والی رات تھی، بخششوں والی رات تھی۔ یقیناً مسلمانوں نے ساری رات دعائیں کی ہوں گی، بخشش کی دعائیں کی ہوں گی، مغفرت کی دعائیں کی ہوں گی۔ تو پروردگار ان تمام دعاؤں کو قبول کرے، ان کی عبادت کو قبول کرے۔ اور کیونکہ شب معراج تو واقعہ ہے ہی اس حوالے سے کہ حضور کو بلایا پروردگار نے، خالق نے اپنی مخلوق کو بلایا، عاشق نے اپنے معشوق کو بلایا، اپنے محبوب کو بلایا ملنے کے لیے۔ تو تاریخ میں یہ اسلامی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے یہ، اس حوالے سے کہ دیگر انبیاء بھی آئے ہیں، لیکن یہ اہمیت جو رسول کو ملی، جو معراج رسول کو ہوئی، یہ کسی کو نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کو معراج کہا گیا۔ معراج کہتے ہیں عروج پانے کو۔ تو میرے رسول نے اپنے کردار کے 10 سال، جو کہ 10ویں سال یہ شب معراج ہوئی ہے، معراج ملی ہے آپ کو، تو رسول نے 10 سال اپنے ایسا کردار پیش کیا کہ پروردگار نے کہا ہے میرے حبیب تو میرے پاس آ جا، سبحان اللہ، اور سدرۃ المنتہا پہ بلایا۔ تو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا اس کے اوپر کہ مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فخر یوسف یعقوب آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ شب معراج خالق نے کہا بر سر سدرا، بہاروں پھول برسا وہ میرا محبوب آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ محبوب سے محبوب کی ملاقات ہے۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ رسول خدا کو چونکہ اپنی امت کی فکر تھی، تو رسول خدا یہی کہتے رہے پروردگار میری امت کے بارے میں کیا ہے؟ تو پروردگار نے کہا ہے میرے حبیب، ہے میرے محبوب، تو اب امت کی طرف سے بے فکر ہو جا، میں تجھے قیامت کے دن شفاعت تیرے ہاتھ میں دے دوں گا، جتنا چاہنا، جس کو چاہنا تو شفاعت عطا کرنا، تیرے ہاتھ میں شفاعت ہوگی۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو امتی کی حیثیت سے دیکھیں تو کیا ہمیں چھوٹ مل گئی ہے کہ جنت میں ہم سارے جائیں گے جو مرضی کرتے پھریں؟ نہیں، پروردگار نے دیکھیں قرآن مجید کے اندر ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے کہ میں نے جنت بھی بنائی ہے، میں نے دوزخ بھی بنائی ہے۔ جو میرے رسول کے کردار پہ چلے گا تو میں اسے معراج عطا کروں گا، اور جو میرے رسول کے کردار سے ہٹ کے چلے گا اس کے لیے پھر میں نے دوزخ رکھی ہے۔ خالی جنت نہیں ہے، اس کے جنت کے ساتھ ساتھ دوزخ بھی ہے۔ یعنی کہ پروردگار نے کہا ہے کہ اگر تم جب برائی کرو تو یہ سوچ لینا کہ خدا ہے، اس نے ایک رسول بھیجا ہے جس نے تمہیں برائیوں سے روکا ہے، اور تم نے وعدہ کیا ہے کلمے کی صورت میں، اور اطاعت کا وعدہ کیا ہے، عبادت کا وعدہ کیا ہے، نماز کا وعدہ کیا ہے۔ اگر تم اپنے وعدے سے پھرے اور منکر ہوئے تو میں یقیناً پروردگار تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، چاہے تم جتنے انسان، جتنے جن، جتنے پتھر ہیں، ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اچھا، معجزات وہ سارے ہی انبیاء پہ مطلب ان کے الگ الگ معجزات رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ یہ معراج شریف کا واقعہ جو ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زبان سے یہ واقعہ ادا ہوا، اور انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے، اور بلکہ کفار بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات کو وہ سچ تسلیم کرتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق اور امین۔ تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان والے بھی ہیں یا ایمان والے نہیں بھی ہیں، وہ اس واقعے کے حوالے سے
اپنے دلوں میں شک رکھتے ہیں، جی ہاں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی فہیم بھائی بالکل، جب یہ واقعہ ہوا 10واں سال تھا بعثت کا رسول کا، اور ام ہانی کے گھر میں مسجد حرام میں آپ بیٹھے ہیں تو جناب جبرائیل تشریف لائے 70,000 فرشتوں کے ساتھ. 70,000 فرشتے جناب جبرائیل کے ساتھ ہیں. رسول خدا کے پاس تشریف لائے اور رسول خدا کو بتایا کہ اس طرح سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے. اور رسول خدا نے واقعہ خود سنایا ہے کہ ایک براق تھا جناب جبرائیل کے پاس، جس کی رکاب جناب جبرائیل تھامے ہوئے تھے، جناب میکائیل تھے، جناب چاروں فرشتے اس رکاب کے گرد تھے. اس براق کے اوپر رسول کو بٹھایا، اور تاریخ یہ لکھتی ہے اور رسول نے بھی بیان کیا کہ رسول چلے گئے اور واپس بھی آ گئے. جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر گرم رہا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو دروازہ کھلا ہے، دروازے کی کنڈی جو ہلتی ہے وہ ہلتی رہی. وضو کو جو پانی تھا وہ گر رہا تھا، وہ پانی ابھی جاری تھا اتنی دیر میں. یعنی کہ ہمارے حساب سے سیکنڈوں میں یہ سارے معاملات. اب یہ معاملات کیا ہیں؟ ایک لمحہ تھا بس میرا. یعنی کہ اب وہ لمحہ کتنا بڑا ہے، اب دیکھیں آپ، پروردگار نے اس لمحے کو کتنا بڑا کر دیا. وہ قادر مطلق ہے نا، بے شک اتنا بڑا کر دیا کہ مسجد حرام سے اب پروردگار نے کہا نا کہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، طاقتور ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی. اسراء سیر کرانا، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اب سیر کرا رہا ہے پروردگار. اب سیر بنی اسرائیل میں شروع یہیں سے ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اب دیکھیں نا، اب آپ کوئی گھر بناتے ہیں، اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے محبوب کو دکھاؤں، اپنے چاہنے والے کو دکھاؤں، جو خوش ہوتا ہے اس کو دکھاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات ساری بنا لی، سب ہو گیا، سارے نبی آگے چلے گئے، سب آگے، کتنی بڑی کائنات ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو بلاؤں، اپنے محبوب کو بلاؤں اور اس کو سیر کراؤں. دیکھو میں نے بنایا کیسے ہے، تیرے لیے بنایا ہے نا، یہ دنیا تیرے لیے بنائی. پر رسول اگر تو نہ ہوتا، میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا، تو دیکھ اب میں نے بنائی ہے تو میں تجھے سیر کراؤں گا. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب اس ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر باجماعت نماز، 70,000 فرشتوں نے رسول کی امامت میں نماز جماعت پڑھی مسجد اقصیٰ کے اندر. اس کے بعد پہلا آسمان اس کی سیر، دوسرا آسمان اس کی سیر، تیسرا آسمان اس کی سیر، چوتھا آسمان اس کی سیر، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اس کی سیر. اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں آ کے جناب جبرائیل رک گئے. تو رسول نے کہا اے اخی جبرائیل، چونکہ رسول خدا جبرائیل کو اخی بھائی کہا کرتے تھے، یا اخی جبرائیل، اے میرے بھائی جبرائیل، کیا ہو گیا تم آگے نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے آگے کسی کی بھی طاقت، اس مقام سے آگے کسی کی بھی طاقت نہیں ہے جانے کی، کوئی فرشتہ بھی اس مقام سے آگے نہیں جاتا. اور کہا اے رسول اللہ، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا اس مقام سے، یعنی کہ ایک انتہا ہے، ایک منتہا ہے. یہ جبریل کی انتہا تھی، وہاں سے رسول کی منتہا شروع ہو رہی تھی. جبریل نے کہا میری انتہا ہے، آپ کی منتہا، آپ آگے بڑھیں. تو اس مقام پہ آنے کے بعد جبریل نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آگے مقام محمود ہے، مقام محمود پہ تو آپ جائیں گے. جس مقام محمود کا ہم دعا میں ذکر کرتے ہیں. اچھا، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت واقعہ اور آپ جتنی خوبصورتی سے آپ بیان کر رہے ہیں، اس پہ میرا بولنا بیچ میں بنتا ہی نہیں تھا. مگر وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو انہوں نے لگائی ہوئی نا زنجیریں، ایک وقفہ کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آتے ہیں، یہیں سے ہم یہ واقعہ جو ہے یہ آپ کو جو ہے سنانا دوبارہ سے شروع کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج 27 رجب کی مناسبت سے واقعہ معراج اور سدرۃ المنتہا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک اسلامک اسکالر موجود ہیں، جناب علامہ سعید رضا صاحب.
ایک تو پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ واقعے کو وہیں سے کنٹینیو کیجئے. آپ بتا رہے تھے کہ انتہا کیا ہے. جی ہاں، ایک مقام پہ پہنچ کے 7ویں آسمان کے پہنچ کے، جب 7واں آسمان بھی آپ نے رسول خدا نے کام کر لی، کیونکہ رسول خدا جب پہلے آسمان کے پردہ ہٹتا تھا تو اللہ اکبر کہتے تھے، دوسرا پردہ ہٹا پھر اللہ اکبر، پھر تیسرا پردہ ہٹا پھر اللہ اکبر. تو رسول 7 تکبیریں کہیں، ہر پردہ ہٹتا گیا 7 تکبیریں کہیں پروردگار. اور جب رسول خدا عرش معلیٰ پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کے پھر سبحان اللہ رب العلیٰ و بحمدہ جھک گئے آپ. تو پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے وہ نماز بنا دی کہ 7 تکبیریں واجب کر دی نماز کے لیے، کہ میرے رسول نے 7 تکبیریں پڑھی تھیں. اور چونکہ جب تجلی دیکھی ہے میرے حضور نے اور جھکے ہیں آپ سجدے کے اندر، تو ہم سبحان رب العلیٰ سجدے میں جا کے کہتے ہیں. تو یہ اب پروردگار کی تجلی دیکھی میرے رسول نے، جو یعنی کہ کائنات کا کوئی شخص نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہ اللہ سے مل سکتا ہے، چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو سوائے میرے رسول کے. یہ اعزاز صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ عرش معلیٰ پہ جا کے رسول خدا پروردگار کے سامنے پہنچ کے ان کو سجدہ کیا ہے. خدا ہم تو تصور میں لا کے سجدہ کرتے ہیں، رسول نے وہاں جا کے خدا کے سامنے خدا کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. تو ہم بات شروع ہوئی تھی کہ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ جب واپس آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کنڈی ہل رہی تھی. تو یہ ٹائم ٹریول کے اوپر جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے. ہاں، اب ہو یہ اب اس کی مثال دیکھیں. ایک وقت پہلے یہ معجزہ ہے، اس وقت یہ معجزہ تھا، اب یہ معجزہ نہیں رہا. کیسے کہ آج سے پہلے جب علم نہیں تھا تو ہر چیز انسان سمجھتا تھا یہ کیسے ہوگا. جناب سلمان تخت پہ اڑتے تھے، وہ معجزہ تھا. آج معجزہ نہیں، ہم سب جہاز میں اڑ رہے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ میں نے 40 جگہ پہ ایک ساتھ روزہ افطارا، 40 مقامات کے اوپر، وہ معجزہ تھا. آج معجزہ نہیں ہے. ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں تو 40,000 گھر میں ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابھی جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے نا تو معجزہ سمجھ میں آتا رہتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں یہاں پہ، اگر آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک ایسے پلاسٹک کے ٹکڑے پہ ایک جو یو ایس اے میں ایک صاحب ہیں، آپ ان کو ایسے اپنے ہاتھ اس موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تصویر بھی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو یہ بھی ہماری عقل تسلیم نہ کرتی. آج چونکہ ہم سب کر رہے ہیں. اچھا، آپ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں اس ٹائم کی کہ یہ سب چیزیں کیسی ہوتی ہیں. دیکھیں، اگر ابھی یہاں سے ہمارا فرض کر لیں کہ 4 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان میں اور عراق میں. ہاں ٹھیک ہے، آپ یہاں سے فلائٹ پکڑے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے نا آپ تو آپ 2 گھنٹے پھر پیچھے ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کو 2 گھنٹے زندگی جو گزر گئے ہیں نا، آپ کو وہ واپس مل جائیں گے. یعنی ایک دفعہ سورج غروب ہوا ہے ادھر جا کے پھر آپ سورج غروب پھر مل لیں گے، آپ دوبارہ سورج کو دیکھ لیں گے. آپ یہ چھوٹی سی مثال ہے، آپ کو بہت چھوٹی سی دنیاوی مثال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو جب انسان سفر کرتا ہے نا تو سفر کے اندر ٹائم تبدیل ہوتا ہے، ٹائم کی چینجنگز آتی ہیں سفر کے اندر. اب چونکہ رسول خدا نے اتنا بڑا سفر طے کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا سفر تو کوئی انسان طے کر ہی نہیں سکتا کبھی، چاہے انسان سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر لے. عرش پہ تو کبھی کوئی جا نہیں سکتا، عرش معلیٰ پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن مثال ہی چھوٹی سی موجود ہے کہ آج اگر ہم 4 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو ہم 2 گھنٹے زندگی ہمیں واپس مل جاتے ہیں. ہماری زندگی کے 2 گھنٹے ہمیں واپس مل جاتے ہیں. تو پر رسول خدا نے جو کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنا لمبا سفر، جس کے کوئی بتا نہیں سکتے کتنی طویل سفر تھا، وہ طویل سفر کیا ہے، وہ کر کے چلے بھی گئے، واپس بھی آ گئے. وہ چیز وہیں کی وہیں موجود تھی جو جہاں تھی. سبحان اللہ. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی ایک واقعہ جو منسوب ہے جس پہ ہم یقین کرتے بھی ہیں کہ وہ 900 میل دور سے وہ تخت جو ہے وہ آنکھ پلک جھپکنے پہ وہ سامنے آ گیا، بلقیس جو سامنے آیا. تو ٹائم ٹریول کی ایک بہت بڑی مثال تو قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے. یہ شاید سورہ نمل ہے، کچھ سورہ نمل کے اندر، اس کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا. تو اگر کسی نے انکار کرنا ہے تو وہ تو کن فیکن پہ بھی انکار کرے گا، کن فیکن بھی انکار کرتا ہے. لیکن دیکھیں، پروردگار کہتا ہے کہ جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا وہ ثابت بھی کروں گا. یعنی کہ انسان آج جب چیزوں کو پہلے انکار ہی کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، آج یہ موبائل نے ہر چیز ثابت کر دی ہے. اب تو اتنی ترقی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو نعمتیں امت محمدی کو ملی ہیں یہ نعمتیں کسی بھی نبی کو نہیں ملی. یعنی کہ زندگی کی وہ سہولیات جو ہم نے دیکھی ہیں وہ کسی نبی کی امت نے نہیں دیکھی ہیں. یعنی کہ آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ہر چیز آپ کی ٹپس کے اوپر ہے. اب آپ کی ہر چیز آپ کی ٹپس فنگر ٹپس کے اوپر ہے.
تو رسول خدا نے اس وقت اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا تھا. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹپ تھی نا. آج ہم اسی ٹپس کے اوپر سے یوں کرتے ہیں تو ہم بھی چیزیں کرتے ہیں. اچھا نہیں، آج کے دور کے انسان کے پاس تو جو واقعی آپ نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جو سہولتیں موجود ہیں یہ ماضی میں شاید کسی کے پاس نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں شب معراج کی جو آج صرف اس پہ ہی بات کی جائے نا تو کم ہے کہ شب معراج کے نعمتوں میں سے ایک امت محمدی کی نعمت یہ بھی تھی کہ اے نبی تیری امت کو وہ کچھ دوں گا جو کسی امت کو میں نے نہیں دیا ہوگا. آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جائیں، انسان اتنی شدید تکلیف میں تھا. کیا آج آپ 50 ڈگری گرمی میں بیٹھ سکتے ہیں باہر؟ پہلے 50 ڈگری گرمی کے اندر چھت نہیں ہوتی تھی، چھت ہی نہیں ہوتی تھی. ایسی کی بات تو دور کی بات ہے. گھوڑوں پہ، گدھوں پہ اور اس پہ اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس ترقی کے سفر کے حوالے سے تو مطلب میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی ہے ہماری. واقعہ معراج کا ایک مومن کا اور اس کے ایمان کا یہ کیا تعلق ہے، اس بارے میں بات کرنا ہے. وقفہ پھر سے آ چکا ہے درمیان میں، تو دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ جناب علامہ سعید رضا صاحب موجود ہے. واقعہ معراج اور سدرۃ المنتہا کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے. سر اچانک سے پتہ چلا ہے کہ وقت بڑا کم رہ گیا اور میں چاہوں گا کہ 27 رجب کے حوالے سے کوئی پیغام دیکھنے والوں کو دیجیے. جی بالکل، جس طرح سے فہیم بھائی شب معراج 26 رجب کی تھی اور اس کی اہمیت تھی، میں نے بتائی آپ کو کہ شب معراج کا خاص تحفہ ہے نماز. تو مومن کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کا خیال کرے، چونکہ شب معراج کو جو پروردگار نے رسول کو تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے. تو ہم جتنی نماز پڑھیں گے ہمارا رسول ہم سے اتنا ہی خوش ہوگا، کیونکہ وہ ایک محبوب نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا ہے. تو ہم اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ خوش ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 27 رجب کے حوالے سے آج کا دن بڑا عید کا دن ہے. تمام عیدوں سے بڑی عید ہے، کیونکہ آج کے دن رسول خدا کو یہ اعزاز ملا کہ آپ نے اپنے تمام چاہنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بلایا اور کہا کہ آج کے دن سے اعلان آپ دین کی پرچار کریں، کھلا دین کی پرچار کریں. کیونکہ آج سے پہلے تو ہم چھپ چھپا کے 10 سال تک تو آپ نے چھپ چھپا کے نماز پڑھی، چھپ چھپا کے روز کرتے تھے سارے کام. لیکن آج کے بعد 27 رجب کو خاص دن اس لیے کہا جاتا ہے، یوم محبوس کہا گیا اس کو، کہ رسول نے آج کے دن کھلا اعلان کیا. تو میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ اسلام کا پرچار کریں اور آج کے دن کا خیال کریں اور کھلا اسلام کا پرچار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی برکت سے صحیح معنوں میں مسلمان اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک نشست رہے گی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.